لیکن جھکے گا۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حور بن یزید ایک شخص تھا، حور بن یزید، حور بن یزید نام یاد رکھنا۔ حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی۔ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں۔ میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا وہ تو۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ، اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ حور بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ؟ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حور بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ظہر عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کوفے چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم تا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت، 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے،
فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. او بھائی بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں, سارے بڑے اکیلے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, باقی جو تمہارا پروگرام ہے. شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کیا انداز ہے امام حسین کا. فرمانے لگے کل جنگ کروں گا, مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. حسین نے جانا ہے, مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ایک رات مجھے دو, میں مالک سے راز نیاز تو کروں. میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں, بھائی بھی شہید ہیں, نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے, تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں, مجھے موقع تو دو. اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی, صبح مجھے موقع دو. اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے. یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا, کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو, حسین کو موقع دو, تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی, کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. فرمایا ماننے والا کھاتا, بولیے ماننے والا کھاتا. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا, بازار لگتے ہیں, ریٹ لگتے ہیں, اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے. کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ. امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزری, ریاضت میں گزری. تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا. فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے, خبردار سی کی آواز نہ آئے. اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے, تو جہاد نہیں کرے گا, لیکن خیال رکھنا پیچھے. اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں, ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا. امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے, میری بہن ہے, پیچھے سارے بچے ہیں, جوان ہیں, ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں. صبح جنگ کا طبل بجنے لگا, فجر کی نماز پڑھی, سورج چڑھا, 10 محرم کا دن, جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے, لمبے سجدے, لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید, عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے, پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, تم نے نہیں پڑھا, الا المودۃ فی القربى, تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ, تمہیں نہیں پتا. کہنے لگا چپ کر, حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں, اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا, امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے. لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا, اس کا محل تھا بہت بڑا. لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا, اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حر کی. جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا, جہاد کا طبل بجا, پہلے خدام آئے. اور سن لو, آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ, بازاری سے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے, بازاری لوگ ہیں, بھاگ رہے ہیں, بازو چڑھائے ہوئے ہیں, بٹن کھولے ہوئے ہیں, تماشا بنا دیا. سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, وہ اسٹیج پہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, بھاگ کے ادھر جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے, ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں. دین مہذب ہے, تہذیب والا ہے, دلائل رکھتا ہے, دین وقار رکھتا ہے, ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا, پتہ کون کون تھے کربلا میں؟
امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں. کتنے؟ بول کے بتائیں. حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے. عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں. یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا. یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے. حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے. ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد. جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی، نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے. 2 بچے شہید ہوئے. حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے. وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا. تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا. تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں. جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو. پائیاں جہا ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے. سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا. آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے. جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو. 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے. 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے. مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے. ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے. خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے. ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری. سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو. علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے. علی کی داستان سن کے دلوں سے، یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے. درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے. ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے. لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے. بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے. اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل. او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار، یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے. اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے. پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نا زمین پہ
تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا، دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ، یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب اور ہر مسلک کی کتاب، یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس کا بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو
बागी कहे उसको हम इमाम मान लें, उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्श देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है, वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको, ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नुमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है, याद रखो मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के ज़िंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो, ये थोड़ी सी ज़िंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो, खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम जाबिर फासक फाजर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो,
دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے ہیں. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں، عالم اگر شور نہ کریں، زور نہ کریں، گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے؟ لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں. میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. دیکھیے ذرا حسن. اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر ہے ضرورت ہے. آج لوگ حسینی بنے، امام حسین کے نقش قدم پر. وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا. یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے. مسجد کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کی نگہبانی کرو. دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا، ایک خواب لگے گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اہل بیت نبوت کا اسوہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پردہ ہے، پرہیزگاری ہے. اس پر توجہ کریں. جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں. جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے. دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو، ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے.